الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے لیے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ ان ساری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کہ اللہ نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے، یعنی تابع بنایا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کس اعتبار سے یا کن ناحیہ سے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے وقت کے اعتبار سے، یعنی ہم جو وقت شمار کرتے ہیں، سورج ڈوبنا رات کی شروعات ہے، سورج نکلنا دن کی شروعات ہے، نمازوں کی ٹائمنگ اسی طرح، ہفتہ، مہینہ، سال، صدیاں، ان ساری چیزوں کا شمار سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب۔ اللہ رب العزت والجلال نے دونوں کو یعنی سورج اور چاند کو روشنی والا بنایا ہے، اور ان کو یعنی چاند کو مختلف مراحل و منازل میں طے کیا ہے تاکہ تم سالوں کا اور حساب کا شمار کر سکو۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے اس میں یہ فرمایا کہ ہم وقت کی تعین، وقت کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں شمار کی، سب کا تعلق چاند اور سورج سے ہوتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ، اور اسی طرح قرآن کریم میں ہے أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے سائے کو کیسے پھیلا دیا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو سائے کو ساکن کر دے، ٹھہرا دے۔ پھر اللہ رب العزت والجلال فرماتے کہ ہم نے اس سائے پر سورج کو دلیل بنا، یعنی سورج ہی کی وجہ سے یہ سایہ بڑھتا گھٹتا ہے، اور اس سے بھی وقت کی تعین ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سورج روشنی دیتا ہے، اندھیرے کو مٹاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی روشنی پھوٹتی ہے زمین میں، ساری چیزیں، انسان، پرندے، چرند، حیوانات، سب اپنے رزق کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، اور جیسے ہی یہ غروب ہوتا ہے ویسے سارے لوگ آرام کی اور راحت میں چل پڑتے ہیں، لگ جاتے ہیں کہ ہاں اب آرام و راحت کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ بھی سورج کا ایک کام ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اسی نعمت کا ذکر کیا قرآن میں، اور فرمایا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے تو کون روشنی لائے گا؟ ہمیشہ کے لیے دن بنا دے تو رات کون لے کر کے آئے گا جس میں تم آرام کر سکو؟ تو اللہ رب العزت والجلال کی یہ بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سورج کے جو روشنی ہے، اس کی جو گرمی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں زمین میں متاثر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی بخار بن کر کے، بھاپ بن کر کے جب اڑتا ہے اور اسے ہوائیں دھکیلتی ہیں تو اس سے بارش نازل ہوتی ہے، پھر اسی سے زمین سیراب ہوتی ہے اور مختلف قسم کے پودے اگاتی ہے۔ اسی طرح اگر سورج کی روشنی نہ پڑے تو جو غلہ ہم کھاتے ہیں وہ اس کے اندر پختگی نہیں آئے گی، وہ قابل اکل یعنی کھانے کے قابل نہیں رہ جائے گا۔ اور اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو دنیا کے اندر بہت ساری وبائیں پھیل جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سورج کی روشنی کے بغیر حیات اور زندگی نہیں ہے، اور اس کا اشارہ اس بات سے بھی ملتا ہے قرآن کریم میں سورہ کہف میں اصحاب کہف کے سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یعنی کہ اللہ رب العزت والجلال نے ان غار والوں اصحاب کہف کے لیے جو 300 سال تقریباً نیند کی حالت میں رہے، اللہ نے ان کے لیے سورج کی کرن اور روشنی پڑنے کا انتظام فرما دیا تھا
یعنی سورج کی روشنی ان پہ پڑتی رہتی تھی، حالانکہ وہ غار میں تھے، اللہ نے ایسا انتظام کیا تھا۔ گویا کہ حیات کے لیے، زندگی کے لیے، ہماری زندگی کی گاڑی چل سکے، اس کے لیے ضروری ہے ہمارے اوپر سورج کی کرنیں پڑیں، اس کی روشنی پڑے، دن اور رات آئے۔ یہ سب اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ سب اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہے۔ تو ہم کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کریں؟ اللہ رب العزت والجلال اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔